میرے محترم سامعین، اس جس نے پاک واسطے سورہ مبارکہ فاطر دیاں 2 آیتاں میں پڑھن دا شرف حاصل کیتا۔ اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں والذی اوحینا علیک من الکتاب ھو الحق، میرے حبیب جو ہم نے تیری طرف کتاب میں سے وحی نازل کی ہے یہ وحی حق ہے۔ پھر خالق فرماتے ہیں مصدق لما بین یدیہ، جو اس سے پہلے کتابیں آ چکی ہیں ان کی یہ کتاب تصدیق بھی کرتی ہے۔ یہ وہ حق ہے جو پہلے آنے والی حق کتابوں کی تصدیق کرتی۔ پھر خالق فرماتے ہیں ان اللہ بعبادہ لخبیر بصیر، جن لوگوں کے لیے ہم نے یہ وحی بھیجی ہے نا ہدایت کے لیے، ان سے اللہ خبردار بھی ہے اور ان کو دیکھ بھی رہا ہے۔ میرے محترم سامعین، اللہ ہر بندے نو ویکھ بھی رہا ہے تے پھر خبردار بھی۔ تسی مینوں ویکھ رہے ہو لیکن تانوں یہ پتہ نہیں میں اتھوں کتھے جانا ہے۔ تسی خبردار نہیں، خبیر نہیں، میں تانوں ویکھ رہا ہوں، تسی تشریف فرماؤ، اٹھ کے تساں کتھے جانا مینوں نہیں پتہ۔ یہ مطلب ہے بندے ویکھ سکتے ہیں لیکن خبردار نہیں ہو سکتے، کسے تو خبیر نہیں ہو سکتے۔ خالق کائنات بصیر بھی ہے اور خبیر بھی۔ اینو اللہ نے حق فرمایا، اے میرے ہاتھ جڑی کتاب ہے اینو اللہ نے حق آکھیا۔ حق تو انہوں پتہ ہے سچ ہوتا ہے تے تھوڑا جا کڑوا بھی ہوتا ہے۔ حق جتھے بھی ہوئے گا نا جی تھوڑا جا کڑوا ہوئے گا، حق دی تھوڑی بہت تکلیف کسے نو ضرور ہوئے گی۔ حق دی گل کر لو، سچ دی گل کر لو، کدھرے بھی کر لو، کسے نہ پرانے نا بزرگاں چیت خیر شہر دے بندے نا جی یاسر صاحب ساڑھے پنڈاں ایک نا جی محاورہ ہوتا سی کہ کسے بندے بچے نے پوچھیا بابے نو پہ بابا جی مرچاں کیڑی بارے لگ دیاں، باہر تو مراد ہے کیڑے موسم چ لگ دیاں؟ ہو سکے پتر جدوں سچیاں کرے ادوں ہی لگ دی۔ مرچاں کیڑی بارے لگ دیاں نے، اسے کہا بار شار کوئی نہیں، جدوں سچیاں کریے نا یہ ادوں ہی لگ جاندیاں۔ اصل گل یہ کہ مرچاں تو مراد وہ بابے نا، پھر تمہیں پتہ محاورہ تنوں نہ لیا کہ اصل چ تکلیف ہوندی ہے، مرچاں دی تکلیف ہوندی ہے، منہ سڑن لگ پیندا ہے، سڑن لگ پیندا منہ حق دی وجہ تو، حق دی وجہ تو مرچاں لگ دیاں۔ اور دا ثبوت ہے کہ اے وہ حق ہے جدے نبی دے منہ چوں نکلن تو پہلا پیغمبر دی پورے عرب وچ کسے نال کوئی دشمنی نہیں سی۔ بہت شکریہ قبلہ مہربان۔ اس قرآن دے زبان چوں نکلن تو پہلے حضور دی پورے عرب وچ کسے بندے نال کوئی دشمنی نہیں سی۔ حضور دی جنی دشمنی پئی ہے نا اس حق دی وجہ تو پئی۔ میں دوبارہ عرض کر دینا یہ پہلا حق ہے جڑا سرکار خود حق نے، لیکن زبان مقدس جو اے حق نکلے ہے تے حضور دی دشمنی شروع ہوئی۔ 4 چیزاں حضور دے متعلق پورا عرب جانتا سی کہ شریف بھی نے، منصف بھی نے، صادق بھی نے اور امین بھی۔ بندے فیصلے بھی حضور کو کراندے سن، امانتاں بھی حضور کو رکھتے سن، سچا بھی سمجھتے سن، اور باقیرہ ابراہیم، سلالہ اسماعیل، متولی کعبہ، کعبے دے نگران، کعبے دے وارث حضور نو سمجھتے سن بندے، باقاعدہ خاندانی طور تے حضور دی بہت وڈی پہچان سی۔ جدوں اے بیان کیتا نا اللہ نے بھیج کے دیکھے، اللہ فرمایا حق کی انہاں بندیاں نو میں جاننا بیان کر۔ پیغمبر نے زبان چو اے کڈیا ہے تے پھر انہاں بندیاں نے پھر 12 بدماش کھڑے کیتے نے نبی دی 4 پائی دے دوالے کہ قتل ہی کر دینا۔ تسی اندازہ لاؤ پہ کنیاں مرچاں لگیاں ہوں گی۔ میرا خیال ہے کہ 2 مثالاں دینیاں پڑیں۔ میں جڑا پہلے بیٹھا ہوئے بندہ انہوں میں پیچھا کر کے کدی نہیں پڑھیا، یہ ذہن چ رکھنا۔ یہ میرے محترم نے، میں 2 بجے دا ٹائم سی، 2 بجے پہ پڑھنا۔ تواڈے کو کی ٹائم ہے اس وقت؟ 2 بجے پہ پڑھنا، اور کی کرنا؟ صحیح ٹائم تے ہے، صحیح ٹائم تے پہ پڑھنا۔ ہو سکتا انہوں نے بھی 2 ہی آکھیا ہوئے، کسے میں نہیں پتا، دل کرے تو انہوں بھی 2 ہی آکھیا ہو۔ بانی آن کئی باری سارے ایک ہی ٹائم تے چھڑ، وہ پھر اتھے بہ کے اندر آپس کر لو۔ بندہ پوچھے آپس کیوں کر رہی تو 10 کنے پہلا پڑھنا تھا، یعنی آپس جی لڑن میرا کوئی نہ بگڑے، یہی مطلب ہے۔ صلوات پڑھو۔ میرے محترم سامعین، مرچاں لگ دیاں نے حق دی وجہ، اے وہ حق ہے جی وجہ تو مرچاں لگیاں۔ مثالاں میں عرض کر دینا، گڈیاں تے پابندی ہے، ڈور تے پابندی ہے، پتنگاں تے پابندی ہے۔ یہ پابندی لگ گئی ہے، میں نے تو کوئی پار نہیں جی، بہت اچھا ہو گیا۔ تو اڈے خیال دے مطابق کی اچھا ہو گیا ہے
ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਪੁੱਛੋ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਡੋਰ ਦੇ 2-3 ਪਿੰਨੇ ਪਏ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਜਿਹਦੇ ਗੁੱਡੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪਿਆ ਸੜਦਾ ਹੈ। ਮਿਰਚਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਤਾਂ ਤਕਲੀਫ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਿਹਨੂੰ ਇਸ ਹੱਕ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸੋਚਣਾ ਹੈ। ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਆਸਾਰ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਮਾਇਆ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ। ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਰਚਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਨਬੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮਾਂ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਹਰਾਮ ਹੈ, बेटी नाल निकाह हराम है, भतीजी नाल निकाह हराम है, भांजी नाल निकाह हराम है, सस नाल निकाह हराम है। जिहदे नाल मिल के एक बीबी दा दुध पीता वो दोवें भैन भरा बन गए ने, उन्हां दा निकाह हराम है। नबी आख्या शराब हराम है, नबी आख्या सूद हराम है, नबी आख्या कसब दी ज़मीन ते कब्जा करना हराम है, नबी आख्या यतीमा दा माल खाना हराम है। अजे नहीं पता लगा कित्थे कित्थे मर्चां लगियां होण। बहुत शुक्रिया, मौला तुहानू जज़ाए खैर देवे। अल्लाह फरमांदा मर्चां बंदियां नूं लगणगियां, तू हक बयान करना है। जदों नबी ते किबला कतल दा इरादा बंदे कीता ना, उदों पैगंबर ने आख्या खालिका मेरी किधरे कोई दुश्मनी नहीं सी, मेरी दुश्मनी पई है इस हक दी वजह तो जिहड़ा तू मेरे ते नाज़िल कीता। बंदियां हजूर नूं आके आख्या पर 40 साल हो गए ने इत्थे ही तुसीं दुनिया ते तशरीफ ले आए, इत्थे ही तुसीं जवान होए, अज तक तुसां ये गल अगे कदी नहीं कीती। हजूर ने फरमाया अगे मैनूं हुक्म नहीं सी। जदों पैगंबर ने आख्या ना अगे मैनू हुक्म नहीं सी कि बिला उदों फिर अरब दियां बदुआं ने हैरान हो के नबी दे चेहरे नूं वेख के आख्या तेरे उत्ते भी कोई हाकिम है? पैगंबर ने फरमाया ओ ही माबूद है, ओ ही मसजूद है, ओ ही खालिक है, ओ ही रज़ाक है, वो पूरी कायनात ते अहकमुल हाकिमीन है। अब बुत छड़ दिओ तो उन्होंने सजदा कर जो। उन्हें आख्या जी ये तो मुमकिन नहीं हो सकता, बुतों असीं बड़ी देर दे पे मन्ने प्यो दादे तो, प्यो दादे का मजहब छड्डना जरा बहुत मुश्किल होंदा है, बंदे वास्ते बहुत औखा होंदा है। उन्हें आख्या वो तो असां छड्डना कोई नहीं, तो तुसीं इस तरह करो भी तुसीं कोई कमी बेशी कर सकते हो? फरमाया नहीं, कमी बेशी नहीं होनी, ये हक है तो मैं बयान करना है। उन्हें आख्या फिर चलो जो तुहाडे कोल हुंदा तुसीं कर लो, जो साडे कोल हुंदा असीं करने आ। वो जेड़े वेले ना कतल का प्रोग्राम बनाया है, पैगंबर आज़म ने अल्लाह नाल गल कीती कि खालिका ये मैनू नहीं मारना चाहते, इस कानून नूं मारना चाहते हैं, इस दीन दे दुश्मन ने इनू ख़त्म करना चाहते हैं, मैनू ख़त्म करके इनू ख़त्म करना चाहते हैं, मैनू ख़त्म कर इनू ख़त्म करना चाहते हैं, मैनू ख़त्म करके इस तरह इन्हां ते वाज़े ते करके मेरे मुक्कण नाल ये मुक जाएगा, मेरे दुनिया छड्डण नाल ये दीन तेरा, कानून तेरा, ये दस्तूर तेरा, ये मंशूर तेरा मुक जाएगा। अल्लाह फरमाया मेरा हबीब तू इस हक नूं सिर्फ बयान करना है, बयान करना है, अगला ठेका तेरा नहीं, अगला इंतजाम मैं कर लिया। वो की वो अगली आयत ये जश्न है जी, यही मेरी रुबाई है, यही कसीदा है, यही मुसद्दस। अज जो कोई मैं पढ़न लगा जी तुहाडे सामने में खाल के कायनात इरशाद फरमाते हैं मेरे हबीब सुम्मा फिर और रसलल किताब लजी नस्तफ़ैना मिन इबादिना, तू तबलीग करके वापस आ, मैंने बंदे चुन लिए हैं जो इसके वारिस बना दिए। हमने अपने बंदों में से बंदे चुन लिए हैं जिनको इस किताब का वारिस बना दिया है। इस किताब का हमने बंदों में से बंदे, दो लफ्ज़ ने जी, इबादिना अपने बंदों में से, नस्तफ़ैना हमने चुन लिए हैं। आ सारे बंदे अल्लाह दे बैठे ने जी, आ जड़ा अलीपुर रश पाया वो भी अल्लाह दे ही बंदे ने। चलो कोई मैं वैसे मिसाल दी है, हर था सारे अल्लाह दे ही बंदे। जो टांगे होंगे सन उदों भी उन्ना ही रश होंदा सी, हुण चिंग चीयां उन्ना ही रश है। अलीपुरों लंघना कल भी मुश्किल सी, अज भी उन्ना ही मुश्किल है। सारे मौलवी उत्थे लेट होंदे जे। लो तुहानूं मैं दसां अगे तो खैर हो गई है, मसल भी बेहतर हो गई। ये जिन्ने बंदे ने सारे अल्लाह दे ने। अल्लाह फरमांदा बंदे तो सारे मेरे ने पर ये वारिस मैं विचों चुन के रखे। हमने कुरान के वारिस चुन लिए हैं अपने बंदों में से, अपने बंदों में से। यदा मतलब है बहुते हों तो किबला विचों चुने जाते हैं। अगला महीना आ रहा रमज़ान, आ जेडे बंदे मेरे लो सिर्फ वेखी जाते हो, तुहाडा ख्याल है तुहाडे तो तरस करके रमज़ान नहीं आएगा? रमज़ान तो आवे ही आवे, तुसी सरगी उठो या ना उठो रमज़ान तो आना ना, कोई रखे ना रखे उन्हें आना ना जी। उस रमज़ान आ जिहड़ियां तुसां लाइटां लाइयां ने ते जेहड़े तुसां फुल लाए ने, इस 27 रमज़ान की रात नूं हर मस्जिद ते तकरीबन लगे होणगे और जश्न मनाए जा रहे होंगे नज़ूले कुरान दे, नज़ूले कुरान दे। पहला जुमला आखा जी जश्न पाक दा, वो जड़ा मुज़ाकिर आंदे ने कि रुबाई पढ़ के मैं वेखना है कि मैं किन्ना पढ़ना है ना, मैं वेखना तुसां किन्ना सुनना है। चलो पहला जुमला मैं पढ़ना, मेरा कुरान ते हाथी मौलवी। ये जिस महीने विच कुरान उतरिया ना उन्होंने रमज़ान आंदे ने, ते जिहदे च वारिस कुरान उतरे ने उन्होंने शाबान आंदे।
بہت شکریہ، آباد و شاد رہو، مہربانی قبلہ۔ جنی خوشی سانو قرآن دی ہے اونی سانو وارث قرآن دی۔ یہ وکھری گل ہے کہ بندے قرآن دے آن دی خوشی کرتے ہیں، وارث قرآن دے آن دی خوشی نہیں کرتے۔ وہ اللہ ساڑھے ذمہ لائی، اساں وارثاں دا ذکر دیکھو جی، پہلے شعبان ہے تو پھر رمضان ہے، اللہ نے ترتیب ہی ایسی رکھی ہے کہ وارثاں دا ذکر پہلے کرو تو قرآن دا بعد کرو۔ یہ دا مطلب ہے وارث نہ ہوئے تو شیواں اجڑ جاندیاں، اج نہ پیڑیاں چ کھ نہیں ہوندا، لوگ آندے اتھے کی ہے وارث جو کوئی نہ ہویا، جڑے مکان خالی ہون لوگ آندے وارث کوئی نہ ہویا۔ آج پوری دنیا سمجھدی ہے قرآن زندہ بھی ہے تے موجود بھی ہے، تر و تازہ بھی ہے۔ یہ دی تازگی دلیل ہے کہ آج بھی یہ دا کوئی وارث ہے۔ میں جناب دے سامنے قرآن دے وارث پڑھ دینا، اللہ فرماندہ بندے میرے کافی نے، میں بچوں چون لینے۔ آج چاکاں والی میرا خیال ہے کوئی ذاکر تے مولوی کو 5 7 8 ہی لکھے نے، میں پڑھے نے 10 یہی پڑھنے نے۔ ویسے 250 بندہ پڑھدا پہ پاکستان چ مجلساں، جڑے بہت مشہور نے 100 بندہ ہو سکتا ہے، 60 65 70 بندے 80 بندے بہت مطلب ہر جگہ پڑھتے ہیں۔ ساڈے ورگے بندے تے علاقائی پڑھتے ہیں، کچھ بندے پورے پاکستان چ کوئی ورلڈ چ بھی پڑھتے ہیں۔ یہ مطلب ہے پڑھنے والے کو 150 200 300 بندہ ہے، تو ایتھے تو پھر چن کے ہی رکھے۔ یار صدفی صاحب نو بانی نے چنیا پیو پڑھنا، یاسر غفار صاحب پڑھنا، علی ناصر پڑھے گا، پھر میں پڑھے نے ہور حبیب صاحب دا بھی نہ پڑھیا، میں اشتہار تے ہور بھی۔ یہ مطلب ہے پہ نہ کو 5 7 10 بندے چنے نے جڑے آج ایتھے پڑھنے والے زیادہ نے، زیادہ نے۔ یہ مطلب ہے آج چاکاں والی دیا مہربانہ نے بانیان نے کچھ بندے چنے نے کہ اینو پڑھنا چاہیے۔ ہن مینوں نہ کھلا رہا تے آخر انہاں مینوں سدیا ہے، مینوں چن کے کھلا رہا۔ اگر کسے بندے نو میری تکلیف ہو جاندی ہے بندے جدی مجلس نہ پڑھی ہوئے، وہ درود بھی نہیں پڑھدا ساڈے۔ خدا دی قسم میں تجربے دی گل پہ دسنا، انہوں آکھی نہ سلوات پڑھو تو منہ تیر کے رہندا، حالانکہ سلوات کوئی میرے پہ ہوتے تیری نہ جائے، وہ تو آل محمد تے پڑھنی ہے۔ تو وہ پھر بندے ناراض رہندے نے، حالانکہ مجبوری بھی ہے تاں بھی ناراض ہو جاندے، نہ جائے جائے کسے ویلے اگا پیچھا ہو جاندا ہے۔ کوئی بندہ ناراض بھی ہوئے تو چلو کوئی گل نہیں، وہ پھر نہ نہیں دل کردا تے نہ سنے، باہر کتے چلا سگڑ سگڑ پیوے، مگروں بھی کسے پڑھنا ہی ہے، وقفہ وقفہ جو ہوندہ روٹی شوڑی بندے کھا ہوندے۔ تے جے وہ بندہ بانی نو جا کے آکھے کہ تینوں اے ہی لبا سی، میں اسے مثال پہ دینا پہ تینوں اے ہی لبا سی، خطیب اور کوئی نہیں سی، پڑھنے والا اور کوئی نہیں سی، بڑے بڑے عقیدے والے بندے پڑھنے والے موجود نے، بڑے بڑے کمال بندے پڑھنے والے موجود نے، تینوں اے ہی لبا سی۔ 2 3 بار انہوں آکھے گا نا، وہ آکھے گا یار چھڑ دے، تو نہیں سننا تے نہ سونا، تو تے مگری چڑھ گیا ہے، آخر میں لکھوائی ہے، میں چن کے رکھے ہے۔ اے بندے دے چنے تے بندہ غصہ کرے تے بانی نو غصہ لگتا ہے۔ کمال ہے بھائی، بندے دے چنے دی بندہ مخالفت کرے یا بندے دے چنے تے اعتراض کر دے تے بندے نو غصہ لگتا ہے نا۔ میرا قرآن تے ہاتھ تھی، اللہ دے چنے تے اعتراض کریے تے اللہ نو غصہ لگتا ہے۔ میں اللہ دے چنے جناب دے سامنے شکریہ قبلہ، بندیاں دے چناؤ وچ اور قبلہ اللہ دے چناؤ وچ فرق ہے۔ اسی بندیاں نو چننے ہیں 5 سالاں واسطے تے تقریباً کوئی 1.25 سال بعد آکھن لگ پہ اللہ دی لعنت ہی چمبڑ ہی گیا ہے، پھر کدھر الیکشن ہوئے کوئی بندہ بدلیے، بندے آدھے تسی تے نال چڑھے سو قدم بڑھائیے، ہم تمہارے ساتھ ہیں، چنیا تسا آپ مورا لا کے تو ہن تنگ کیوں ہو گئے؟ وہ اندر سانو کی پتہ سی ایسے انجدہ نکل پینا ہے، کوئی آندہ سانو پتہ نہیں سی انجدہ نکل پینا ہے، کوئی آندہ سانو پتہ نہیں سی انجدہ ہے۔ بسم اللہ جناب منظر مہدی صاحب مبارک جناب، جزائے خیر تمہیں ٹھیک ہو، آباد شاہ حسین بادشاہ حفظ و امان چ رکھے، تمام پڑھنے والے سامعین صلوات پڑھ لو نا ایک باری ذرا دعا دی قبولیت، مہربانی جی۔ ٹھیک ہے جی، بساں آگے پیچھے لگیاں ہوں تو سارے ہارن ماری آؤں دینا، چل چل چل۔ حالانکہ پتہ ہوں سارے نے پی نے ٹرنا ہے تو میں ٹرنا ہے، حالانکہ پتہ ہوں ہے کہ اگلی جائے گی تو مغرب جائے گی، لیکن پھر بھی بندہ تھوڑا جا بچوں سوڑا پہ کے ہارن ماری ہوں میرے پیچھے 2 ہارن بجتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یاسر غفار صاحب پہلے موجود سن، مسلم صاحب بھی آ گیا، تو میں تمہیں انشاءاللہ بالکل نا تمہیں بور ہونے تو پہلے میں انشاءاللہ جاسر خیر وجنا پہلا قصیدہ شروع کیتا۔ بھئی یارہ قصیدہ ہی ہے کی روز تسی آندے ہو قرآن قصیدہ پاکاں دا،
قصیدہ ہے تو پھر میں قصیدہ ہی پڑھنا نہ پیا. مولا انہوں جزا دے وے. اتنا خوبصورت پڑھن والے, اتنا اچھا لکھن والے بندے میرے کو تشریف فرمانے. اللہ توفیقات. تو پتہ ہے اسی ماڑی جی کی خدمت کر سکنے ہیں. یہ جو کچھ لکھ دے تے پڑھ دے نا ذاکرین, اجر انہاں دا اللہ تے. میں پھر پیار کرنا اجر اللہ دینا ہے, کیونکہ یہ اللہ دی ذات ہی جاندی ہے کہ جنہاں نو اس بنا کے فخر کیتا ہے. جڑا وہ حق چ لکھدا وہ بندہ کیسا, جنہوں اللہ بنا کے فخر کیتا ہے, جڑا اس حق چ لکھدا ہے نا, اللہ دے حق چ گواہی اصل چ دیندا ہے. اہل بیت دے قصیدے پڑھنا اللہ دے حق دی گواہی. مولا تانوں جزا دے وے. اللہ فرماندا ہے ہم نے چن لیے ہیں بندوں میں سے کچھ بندے. تانوں پتہ ہے بندے اسی چننے ہاں تے پچھتانے ہاں کہ سانوں کی پتہ سی کیویں دا نکل پینا. جنہوں اللہ چندا ہے اللہ او دے ماضی تو بھی واقف ہوندا ہے, اللہ او دے حال تو بھی واقف ہوندا ہے, اللہ او دے مستقبل تو بھی واقف ہوندا ہے. اگر کسے شام دے اڑے بابے ہوندے نا جڑے ایتھے اینک رکھ کے بیٹھے ہوندے نے, ویندے اتوں نے تے اینک ایتھے ہوندے, وہ پھر جڑے بچے نوجوان نے وہ بابے نوں ایویں سمجھدے نے کہ کوئی نہیں پتہ لگدا. اینک جو ایتھے تے ویندا اتوں اینوں کی پتہ. بابے نوں بچیا یانیا نہیں سمجھنا, بابا بابا ہوندا جے تے سارا انہوں پتہ ہوندا. جیڑا بچہ ویاہ دے وچ شام نوں اینک لائی پھرے نا کالی, بابے دی اودے تے نظر ہوندی. کالیاں شیشیاں دی اینک کدے واسطے لائی دی؟ تواڈے علاقے چ کدے واسطے لاندے؟ دھوپ تو اکھاں بچیاں ذرا اکھ پوری کھلے, دھوپ چ اکھ پوری نہیں کھلتی, کالی اینک لا لو تو پوری کھل جاندی. وہ اس واسطے جڑا شام نوں لائے تے یا مینہ چ لائے, بدل بنیا ہوئے تے کالی اینک لا کے ویاہ چ پھردا ہوئے, بابے دی اودے تے نظر ہوندی پوری. جیڑے ویلے وہ آندا نا ہاں جی مستورات نوں پھر کھانا کھوانا شروع کریے, ادو بابا انہوں آندا پتر تو علی پوروں جا کے جنریٹر لیا, ہور منڈے ہے نے کھانا کھانا. منڈیاں سارے سمجھ آ گئی ہے, وڈیراں دا میں پتہ انہوں آ گئی. انہوں پتہ ہوندہ ہے بھی یہ جڑا اوکھا ہے نا ایڈا کالی اینک لا کے تو شام و شام لگا پھردا ہے, بیچ بھی اس لائٹ نہیں, یہ دے اندر تکلیف ہے, یہ اس قابل نہیں کہ مستورات نو کھانا کھوائے. وہ پھر بلاندہ ہے, وہ آندہ تو جا کے جنریٹر لیا تو اس کہا میں دسنا, اور فلاں تو آ, فلانیاں تو آ, فلانیاں تو آ, فلانیاں تو آ, چلو بیٹا کھواؤ روٹی مستورات نو. یہ تو مطلب بابے نو پتہ ہے کہ ایتھے چون کے کیڑے رکھنے نے. سبحان اللہ, بابے نو پتہ ہے کہ مستورات دی عزت دا معاملہ ہے, آنکھ کی دی صاف ہے, زبان کی دی صاف ہے, کیڑا بچہ لائے کے نمازی ہے, کیڑا بچہ انہوں حیاء نال ویکھے گا. اوہ اللہ دے بندے بیبیاں نو روٹی کھوانی ہوئے تے بے حیاء نو بابا نہیں چڑھدا, اللہ کسے پلید نو ایدہ وارث کیسے چڑھ لے. مہربانی سوچو وہ بندے کون ہوں گے جنہوں اللہ نے اس قرآن دا وارث بنایا. انہاں وارثاں تے میں قریب آ گیا جی. میرے شکریہ. خالق کائنات فرماندہ 3 قسم تے بندے نے میری مخلوق اچ, انہاں دے وچوں میں چنے نے, انہاں دے وچوں میں چنے. یارا چنیدہ لوگ چنیدہ ہوندے نے. کدی کدی یہ میرے دوست ذاکرین آندے نے پہ ہلکے دا ماتمی ہاتھ اٹھائے. یہ دا مطلب ہے سارے بندے ہلکے دے ماتمی نہیں ہوندے, کچھ بندے ویسے بھی نال ہوندے ہیں. ٹھیک, کسے ویلے آندے نے زنجیر زن ہاتھ ہوتا ہے, ہن سارے زنجیر زن نہیں ہوندے. یہ دا مطلب چناؤ ہے نا, پھر بھئی چناؤ ہے نا, خالق دا بھی چناؤ ہے, اپنے ذہن دا بھی چناؤ ہے. بندے بڑے جانے, بہت زیادہ بندے, لیکن اللہ فرماندہ 3 قسمہ نے. اور 3 قسمہ سنو تو میں قریب آ جاؤں. اللہ فرماندہ فَمِنْهُمْ ہوم 3 باری آئے گا جی اس آیت. فَمِنْهُمْ ان میں سے, میرے بندوں میں سے, ظالم لنفسہ, کچھ لوگ ایسے ہیں جو صرف ایک ہی کام کرتے ہیں کہ اپنے نفسوں پہ ظلم کرتے, اپنے نفسوں پہ ظلم کرتے ہیں یعنی گناہ کرتے ہیں. آج جڑا ٹرالی پچھو گنا کھچدا ہے نا, یہ ٹرالی دا اینا نقصان نہیں کرتا جنہ اپنا کر. ان ظالم لنفس ہی آندے جی, اپنے نفس سے ظلم کرنا. گناہ جنہیں بندے کر دینے وہ دراصل اپنے نفس سے ظلم کر دینے. اللہ فرماتا میرے بندے ایسے بھی ہیں جنہیں ظالم لنفس ہی نے. میں کیا اچھا جی ہور. اللہ فرماتا وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ, اور کچھ ایسے بھی ہیں جو درمیانے ہیں, کبھی گناہ کر جاتے ہیں کبھی نیکی کر جاتے ہیں. سارے درمیانے صلوات پڑھیے ایک باری لڑ کے, اللہم صلی علی محمد وآلہ. منتظر صاحبہ سی ہمیشہ گناہ ہی تو نہ کر دے, آخر گناہ گار ہم اگر نیکیاں بھی تو بیچے کرنے ہیں نا. سارے اجنے بیٹھے نا سارے سنے میرے, اسی مقتصد ہونا, اسی ظالم لنفس ہی نہیں,
کہ اسی گناہ ہی کرتے جائیے انشاءاللہ جڑے بیٹھے ہاں ہن تے فرشتہ ویلا ہی ہے نا یارہ برائیاں لکھنے والا ویلا بیٹھا ہے ہی پہ لکھ دینا یہ مطلب نیکی چ بیٹھے ہیں نیکیاں پہ کمانے ہیں قرآن دی قسم دربار حسین ہے اتنے سا بھی لئیے تے نیکی لکھ لیں سارے اٹھاؤ میرے نا سا بولنا تے کدھر رہ گیا سا اجلے نہیں نا مذاکرہ نہ بول دے انہوں نے پتا جدو سا لکھے جانتے نے پتا کی لوڑ بولو اوہ اللہ تو بندے ہو سا بھی نیکی ہے اس طرح ہو اضافہ ہو جاندہ نیکی لو جی وہ جیڑا سا جس سا بچو والی نکلے کمال سا ہوئی تو سا نعرہ لینے ہور نیکیاں سا اور نیکیاں پہ کرنے مقتصد انہوں اندھے نے جیڑا نیکی بھی کرے تے کدی کدی بچے وعدہ کاٹا کر جائے عادت ساڑی ہے نیکی کر کے آنے اساں کیتی ہے تے جدوں کی تو مار کھا لینے پھر رکھنا ہو جاندی ہے بندے کو وعدہ کاٹا ہوئی جائے یعنی برائی ہو جاندی ہے تے نیکی آپ کرنے ہیں برائی تک رڑ ہو جاندی ہے نیکی اسی آپ کرنے اللہ فرماندہ توڑی وانڈی ٹھیک نے نیکیاں اپنے کھاتے پائی ہوندے تو پیڑا کر کے ہوندے جو اللہ نے منظر انہوں آدھے نے مقتصدن سارے مقتصدن ایتھے اہل حدیث بٹھا دیو وہابی بٹھا دیو اہل دیوبندی بٹھا دیو سنی بٹھا دیو میں منوا دیاں گا کہ اسی مقتصدن کدی نیکی کرنے ہیں کدی برائی کر لینے ہیں کدی برا کدی نیک کئی بندے تھے ایکو دنی دووے کام کار ہوندے نے مجلس بھی سن جاندے نے جوتی بھی کہے دی پاکٹو سبحان اللہ بلے ہو تیرے درمیانے ہون تو صدقہ کیسے درمیانے انہوں نے درمیانے دو قسمہ ہو گئی ہیں بندیاں دی قبلہ ایک کیڑی قسم ہے اے بچے کو میں سوال کرنا تو ہاں چپ رہنا دھیان نہ سننا نا دھیان نہ بے بچے اے وہ نے جڑے گناہ ہی کر دینے بس گناہ ہی کر دے اے وہ نے جڑے کدی کدی گناہ کر دینے کدی کدی نیکی بھی کر دے اللہ فرماتا ہے کہ طبقہ ہو رہی ہے وَمِنْهُمْ سَابِقُمْ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ وہ نیکی ہی میں سبقت کرتا جاتا ہے بس نیکی کرتا ہے اوپر بڑی نیکی کرتا ہے اس سے اوپر بڑی نیکی کرتا ہے سَابِقُمْ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ یہ اللہ کے اذن میں رہتے ہیں اللہ کے حکم میں رہتے ہیں اور نیکیوں میں سبقت کرتے جاتے ہیں کمال ہی کرتے جاتے ہیں ایانا گل کرے سیانا قیاس کرے سیانے چپ بے آجے ہاں بھی بچیا اے وہ جڑا ہر بڑے گناہ کرتا ہے ٹھیک اے وہ جڑا کدی کدی گناہ کدی کدی نیکی اے وہ جڑا نیکی ہی نیکی کرتا ہے اس قرآن دا وارث اللہ انہوں بنائے گا میں انہوں پوچھنا پیا کھلو جو کیوں ایک تے مصیبت پاکستان اچنا جڑا ڈاکٹر کو لے کے گیا ہوندہ نا مریض میں ساریاں بیماریاں وہ دست اور نال نہیں گیا ہوندہ ڈاکٹروں نے ہوندہ ہے درد ہوندہ جے کتھے جو کول کھلوتا ہوندہ ہے او آندہ کھلو جاؤ جنہوں ہوندہ ہے میں نے انہوں پوچھنا ذرا کھلو جائے مجمع سارا میں کہنا بچے نے پہ پوچھنا کیوں بھی بچے اے ہر بڑے گناہ کر دینے اے کدی کدی کر دینے اے بالکل نہیں کر دے اینہ نو اللہ قرآن دا وارث بنائے گا نہیں شاہ بھائی اینہ نو نہیں اینہ نو بنائے گا آ جا بھائی آئی بال ایڈا کو سیر ایدہ وہ دے مطابق ہی بچی دماغ ہے بندیاں دے ایڈے ایڈے سر نے تے ایڈیاں ایڈیاں ہوتے پگاں نے تے ایتھے تے شملے نکلے نے تے او گل بچ نہیں پی ہوندی جڑی یہ دے ذہن چاہ گئے تو ساگور ہی نہیں فرمایا اس بچے آکھے گل کے میں دی پہ مولوی کرنا ہے دیکھ لو میں کوئی نال لے کے آیا ایتھو تو اڈا بچہ ہے میرا بیٹا ہے اللہ تو انہوں جزا دے وے ایک منٹ تو پہلے گھبرایا نہیں یہ مطلب جلدی ہوتا دماغ کام کر گیا کمپیوٹر دی طرح کہ اینوں ہی نہیں بنائے گا اینوں ہی نہیں بنائے گا اینوں بنائے گا کیوں اینوں پتہ لگ گیا ہے ایدے بچ بھی عیب ہے تے ایدے بچ کدی کدی عیب ہے اے اونے جڑے بے عیب نے بچے نو سمجھ آ گئی ہے جدو قرآن بے عیب ہے عیب دار دا وارث کیسے ہو جائے کمال ہے یار لب دیو سانو لب کے دیو اسی انہاں واسطے چنڈیاں لا دینے ہیں تسی سانو وارث قرآن لب کے دیو انہاں واسطے اسی پھول لا لینے ہیں مہربانی کرو یار ایک دوسرے مخالفت ہی مخالفت نہ کرو تسی کو بندہ دس ہو جائے تواڈے کول کوئی ایسا ہے جڑا آنا بھی بے عیب ہے جدا جانا بھی بے عیب ہے جدا بچپن بھی بے عیب ہے جدی جوانی بھی بے عیب ہے اوے عزیزانی گرامی قدر جنہ دے آن بے عیب ہوئے نا آن ظہور بے عیب ہوئے اونا دے جشن ہوندے نے جڑے ہوندے اثر مانو بھی پلید کر دے اونا دے جشن نہیں ہوندے
اور یار شکریہ قبلہ مہربانی، ایسے لوگ تلاش کرو۔ طارق قادری نے لکھے الحمدللہ، کتاب میرے کو موجود ہے، طارق جمیل دا بیان موجود ہے، وہ فرماتے ہیں سارے مدینے کے دروازے مسجد میں کھلتے تھے، پیغمبر نے بند کروا دی الا باب علی ابن ابی طالب، ایک دروازہ علی کا کھلا رہ گیا۔ صحابہ آ کے پوچھا یا رسول اللہ سارے دروازے بند کنے کرائے؟ فرمایا اللہ نے۔ تے علی دا کھلوایا کس نے؟ فرمایا جن نے تواڈے بند کرائے اللہ نے۔ انہاں کا کی گل ہوئی اور یہ گل نبی دسیے، میں قرآن ہاتھ چ لینا۔ قادری صاحب لکھ دینے، ایک قادری دا جملہ سن لو، ایک حسینی دا سن۔ قادری صاحب لکھ دینے پیغمبر نے ارشاد فرمایا تمہارے دروازے اس لیے بند کیے گئے ہیں کہ تم ہر حالت میں مسجد میں نہیں آ سکتے، علی ہر حالت میں مسجد میں آ سکتے۔ سبحان اللہ، تم ہر حالت میں مسجد میں نہیں آ سکتے۔ ہن میں پڑھا جی انہوں سوار کے یار کنگیاں شنگیاں پھیر کے بیٹھے ہو، سوار کے بیٹھے ہو نا اپنے آپ سر نکلتے ہیں اپنے آپ بندہ سوارتا ہے تو تاکہ منہ شو کریم سے ملا کے ذرا بندہ نکلتا تھا، مطلب ہے یہ ذرا آگے نہ سوار جائے۔ فکرہ تے قادری دا ہے، حسینی انہوں سوارن لگا ہے۔ وہ فرماتے ہیں پیغمبر نے فرمایا کہ تم ہر حالت میں مسجد میں نہیں آ سکتے، علی ہر حالت میں مسجد میں آ سکتا ہے۔ اور میں دسا جی اصل میں علی پہ وہ حالت ہی نہیں آتی، کمال ہے کہ مسجد میں جانے سے روک دیا جائے۔ بہت شکریہ مولا، میں سوار کے جملہ کہنا یہ دا مطلب ہے ان پہ وہ حالت ہی نہیں آتی جن کی کیفیتیں بدلتی رہیں، ان کے میلاد نہیں منائے جاتے۔ میرے عزیزو اللہ نے بندے چنے نے، اللہ دے چنے میں قرآن چو پڑھ دینا، 2-4 پڑھنے نے تے مکمل ہو جانے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ آل عمران ہے، میرے حال جشن پڑھنا ہوئے تے آل عمران تے پھر پڑھنی پہندی، مہربانی پڑھئے جی اللہ دے چنے لوگ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ فرماتا ان اللہ اصطفیٰ آدم، ہم نے آدم کو چن لی۔ یہ تو چناؤ شروع ہے جی، ہم نے آدم کو چن لیا۔ اچھا وَنُوحًا، اور نوح کو چن لیا۔ پھر وَآلَ ابراہیم، ابراہیم کی تو آل ہی کو چن لیا۔ وَآلَ عمران، اور عمران کی آل کو چن لیا۔ عَلَى العالمین، سارے جہانوں کے اوپر، سارے جہانوں کے اوپر ہر زمانے کے لیے ہم نے سب سے پہلے آدم کو چنا، آدم کو چنا۔ حضرات اصطفیٰ کہتے ہیں چننے کو، جو چنا جائے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں۔ تو آڈی کیا بات، اس کائنات تے کرے عرض تے جڑا پہلا مصطفیٰ ظاہر ہوا ہے نا وہ حضرت آدم علیہ السلام۔ یار حضرت محمد مصطفیٰ تے تو سنے ہیں، سنے ہیں سب تو پہلا مصطفیٰ جڑا کرے عرض تے اظہار ہوا ہے، جڑا ظاہر ہوا ہے وہ کون نے؟ حضرت آدم رضی اللہ عنہ علیہ السلام۔ یہ دا مطلب ہے تو میرے ان تو پہلا پتہ ہے جنہوں اللہ چنے اور رضی اللہ نہیں ہوندے۔ کیا بات ہے، علیہ السلام ہوتے ہیں یار۔ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح تو اڈی خیر ہو جی، ہو گئی جی، قریب آ گیا میں۔ حضرت آدم بھی علیہ السلام کنے چنے ہیں جی؟ اللہ نے۔ نوح علیہ السلام کنے چنے ہیں جی؟ اللہ نے۔ تو اڈی ہوئے خیر، تو انہوں پتہ ہے اللہ نے اندرے بہتے ہون تے وچوں چنے جاندے نے، وہ کہنے بہتے سن جدہ چو آدم نو چنے ہیں۔ چلو کنے بندے سن؟ کوئی بھی بندہ نہیں سی، اللہ نے مصطفیٰ کر کے کھڑا کیتا کہ اینو میں چنیا جی۔ وجہ دساں جی، حضرت آدم نبی بھی ہے نے لیکن اللہ نے نبوت دا اعلان نہیں کیتا، حضرت آدم رسول بھی نے لیکن اللہ نے رسالت دا اعلان نہیں کیتا۔ اللہ فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ، ہاں تو اڈی خیر ہوئے خلیفہ، خلیفہ یہ دا مطلب ہے سب سے پہلا جو اللہ نے خلیفہ بنایا وہ خود چن کے بنایا، تاکہ کائنات کو پتہ چلے خلیفہ ہوتا ہی وہ ہے جسے ہم خود چنتے ہیں۔ بہت شکریہ جی۔ حضرت آدم خلیفہ بھی نے، صفی اللہ بھی نے، مصطفیٰ بھی نے۔ حضرت آدم علیہ السلام یہ تو انہوں پتہ ہے سب تو پہلا لعنت شیطان تے ہی آئی سی، ہاں لانتیاں کو کام کیتا ہو سکا کہ ایمی آ گئی کیتا سو، مثلا کسے بی بی دا پرس کھو کے نسیا سی، ادوں تو بی بی کوئی نہیں سی، کسی دی زمین تے قبضہ کیتا، کس ڈکیتی ماری سو، قتل کیتا سو۔ اللہ اندہ لانتی ہے، ایتھوں نکل جا تیرے تے لعنت ہے،
لانت کائنات تے سب تو پہلا ہو دیتے آئیے جس اللہ دے چنے دا انکار کی. کیا بات ہے تمہارے سنن دی کیا بات. جس اللہ دے چنے دا انکار کیتا ہے. ہن میں چنے پڑھن لگا نا حضرت آدم علیہ السلام نو اللہ نے چن لیا. حضرت نوح علیہ السلام نو اللہ نے چن لیا. کسے دا منڈا پیڑا نکل پیا نا وہ مگر نہ چڑھ جا جی روویں منڈے نو تے روویں تربیت نو. چپ کرو. ساڈا نکل پیا تے کی کرو گے پھر کی کرو. چپ کرو مہربانی کرو. اللہ دے دوویں چنے سن تے دوواں دے منڈے پیڑے نکل پے. میں دعا دا ذکر قرآن چو پڑھ دینا دعا دا ذکر پڑھ دینا اور اللہ پاک نے سپیشل پیغمبر اعظم نو حکم دے کے دسے ہے کہ گل سنائے نہ بندیاں نو. اللہ فرماندا ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَا آدَمَ بِالْحَقِّ. اے حق ہے نا. کن نے سنیا موضوع کون سندا پہ موضوع. اللہ فرمایا سی اے حق ہے. اللہ فرماندا ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَا آدَمَ بِالْحَقِّ. میرے حبیب یہ حق ہے کہ آدم کے ایک بیٹے نے دوسرے کو قتل کر دیا تھا. یہ سنا لوگوں کو یہ حق ہے. یہ مطلب ہے اللہ نے واقعہ لکایا نہیں بلکہ تمایا ہے. تو انہوں تے تمائے دی سمجھ نہیں پہ ہوندی. تو ہی تے کل ترکی تو آئے ہو سارے. وہ تمان دا مطلب ہے ہوندہ بے روڑا پا کے بندے نو دا چھڑنا گل تما چھڑنی. اللہ نے جی میں تمائی ہے نا ایڈا بڑا اشتہار ہے ہی کوئی نہیں جڈا بڑا اللہ اشتہار کڑے. اشتہار بھی ہو جنہوں بیکھنا عبادت. اشتہار بھی ہو جنہوں وضو تو بغیر ہاتھ نہیں لگتا. تے اللہ فرماتا ہے میرے حبیب بت لو انہاں نو ذرا سنا تلاوت کر. کا دی ایک نبی تلاوت سن لو. ایک آدم سن اللہ نے انہوں چنے سی. انہوں دے دو منڈے سن. ایک نے حسد کی تھا دوجا مسعود ہو گیا. حاسد تے مسعود دی لڑائی ہو پئی. حاسد نے مسعود نو قتل کر دیتا. وہ قتل کرنے والا جہنم ہی ٹر گیا. قتل ہونے والا جنت ہی ٹر گیا. یہ مطلب ہے ایڈیاں ایڈیاں وڈیاں دے پیڑے نکل پہ نے اسی کون. سار اٹھاؤ یار. اللہ دا چنے نے نا حضرت آدم علیہ السلام. بھائی میں قریب آ گیا. حضرت آدم علیہ السلام اللہ چنے منڈا پیڑا نکلیا کہ نہیں نکلیا. یہ چوری شجاعت نو جان دے ہو جڑے گجرات والے تھوڑا بہت جان دو. سامنے نہیں بیکھا ٹی وی شی وی تے ویکھیا. وہ جدوں بندے بہتا روڑا پا چھڑنا تے بحث شروع کر چھڑن تے لمبی کر چھڑن. وہ آندے رہا مٹی پاؤ. بڑی مشہور جے گل ہوندا. آئے آندے نے مٹی پاؤ اگلی گل. میرا اچھا ویسے کسے حد تک نا کئیاں شاواں تے مٹی پا چھڑی ہے تے گل کھلو جاندی ورنہ ٹری رہندی ہے ٹری رہندی. وہ آندا یار مٹی پاؤ اگلی گل کرو. ہن کی کرنا جی جے اللہ مٹی پانا چاہندا اس گل تے میں تے کدی مثال بھی الٹی پلٹی میں کوشش کرنا تو دی پوائنٹ گل کیتی جائے. ایک قتل ہو گیا سی تے وڈے گھر دا ہو گیا سی تے سکے بھرا نے سکے بھرا نو ماریا. 100 گل نکل دی ہے سکا بھرا سکے بھرا نو مار چھڑے. کی گل ہوئی اجے تک تے گل ہی نہیں لوکاں نوں لبھی پہ گل کی ہوئی سی. لوگ آندے نے بی بی تو لڑ پے سن عورت تو لڑے سن. آکھو تو پھر اج میں وہ تانوں اتنا کو تھاں سنا ہی دیا. فرماتے نے حضرت آدم کی اولاد ہونے لگی. ایک وقت میں 2 پیدا ہوتے تھے. ایک وقت 2 بچے کٹھے پیدا ہوتے. ایک بیٹا اور ایک بیٹی. اس وقت بہن بھائی کا نکاح روا تھا جائز تھا ضرورت کے لیے کیونکہ عورتیں شاہی کوئی نہیں سی. اس پیدا ہونے ہیں بچیاں تے او دے چو پیدا ہونے سن بچے. وہ آندے نے اس دور میں اس وقت بہن بھائی کا نکاح روا تھا ضرورت کے لیے. حضرت آدم بھی احتیاط کرتے تھے کہ جو ایک وقت میں بہن بھائی پیدا ہوتے تھے ان کا آپس میں نکاح نہیں کرتے تھے بلکہ جو بعد میں پیدا ہوتے تھے وہ پہلا بیٹا تے دوجی بیٹی یعنی جڑے کٹھے 2 بھین بھرا ہوندے سن انہاں دا نہیں سن کرتے آپس وچ. تے جڑی بعد وچ 2 پیدا ہوندے سن وہ پہلا بیٹا پچھلی بیٹی نال تے او بیٹی او دے بیٹے نال. اے جے او مذہب جڑے آل محمد دے دروازے تے نہیں نہ آوندے انہاں کول اے ہی مذہب. میں تہاں کوئی نہیں سنی گل میں کی آکھی. فرماتے نے اس دور میں روا تھا. روا دا مطلب جاری تھا جائز تھا. پوری دنیا کو یہی گل ہے
وہ آدھے نہیں وہ لڑ پے دوویں اس گل تو بھی وہ آدھا سی اس نہ میں کرانا ہے تو وہ آدھا سی میں کرانا ہے۔ ایک بیٹی حضرت آدم حابیل کو دینے لگے تو قبیل مانگنے لگا، وہ سکیا اس بھین نال میں کرانا ہے، وہ سکیا نعوذ باللہ اس بھین نال میں کرانا ہے۔ ایک تانوں دساں ساڈے منہ تے بھی کافر لکھ جانا ساڈے مذہب وچ بھین بھرا دا ادوں بھی حرام سی تے اج بھی حرام۔ سال اٹھاؤ اللہ دے چنے دی گل پہ کرنا، اجے تک تو اس قتل دی وجہ نہیں پی لبدی۔ وہ آندے نے اس بی بی تو لڑ پے سن، وہ آندا سی میں کرانا ہے تے وہ آندا سی میں کرانا ہے۔ یہ ٹھیک ہے لوگوں دی کتاباں وچ لکھے ہے، اے قرآن دی سائڈ تے لکھے، جس بچے نے قرآن دی سائڈ تو پڑھنا ہے وہ سے آکھنا میں قرآن پڑھ کے آئے ہیں۔ بہرحال سانو بندے جو بھی سمجھن ساڈے مذہب وچ ادوں بھی بھین بھرا دا حرام سی، آج بھی بہن بھرا دا حرام ہے۔ حضرات گرامی بہن کا بھائی سے نکاح فطرت کے خلاف ہے۔ اوے میرے عزیزو 18 سال دا بیٹا 16 سال دی بیٹی دوویں کمارے گھر چھڈ کے نا تے بندے حج تے ٹر جاندے کیوں آدھے نے گھر کون نے تسی آندے ہو بہن بھرا نے فکر کوئی نہیں۔ اے جڑی نہیں نہ فکر لگدی اس ضمیر دے وارث دا نام حسین ہے اور نہیں نہ فکر لگ دی کیونکہ فطرت دے خلاف ہے۔ میرے عزیزو پوری دنیا اس دور میں جائز تھا، ہمارے مذہب میں نہ اس وقت جائز تھا نہ آج جائز ہے۔ ہویا کی وہ میں دسنا خوشی دے موقع تھے، خوشی دے موقع تھے، بہت شکریہ کہ بلا اس خوشی دے موقع تھے میں دس دینا کی گل ہوئی، کوئی بی بی دا رولا نہیں سی۔ پہلی گل تے انہاں نکاح آندے نے پچھلے ٹائم دی کڑی تے پہلے ٹائم دا منڈا، سان نہیں سمجھ آؤندی تے نہ ساڈے امام کسے دسے، جڑی ساڈے تک خبر ساڈے اماماں کول پہنچی ہے اساں تے وہی دسنی۔ ساڈے امام نو کسے پوچھیا کہ آقا وہ بہن شادیاں کیویں ہوندیاں سن، ایک ہی تے مرد ایک ہی عورت انہاں وچ اولاد ہوندی سی۔ اللہ فرمایا اللہ پاک فرماندے نے میرے معصوم امام اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام دیا 2 بیٹیاں واسطے جنت دیاں 2 حوراں نو حکمن بشریت دا لباس بنا کے پئی دی۔ حضرت آدم علیہ السلام دے 2 بیٹیاں واسطے نزلہ تے منزلہ، وہ 2 بیبیاں حوراں نے جنت سن، انہاں نو بشریت دا لباس پا کے کن فیکون۔ ایک مولوی صاحب نے میں پوچھا یار اے مجبوری سی، میں کہا دی مجبوری سی، اے اور ہوندا ہی کہ میں نے سی، میں کیا جڑا اللہ یہ مجبوری تے بڑی سی، کوئی بی بی میں نو دس جڑی حضرت آدم دا رشتہ لبن گئی ہو تا کوئی رشتہ کنے لبا سی حضرت آدم واسطے، ہو سکیا اللہ بنائی سی، کون؟ ہوا۔ میں جیڑا اللہ آدم واسطے ہوا بنا سکتا ہے وہ دیا پترہ واسطے 2 نوہاں نہیں بنا سکتا۔ کمال واہ میرے مولا صادق علیہ السلام فرماتے 2 حوراں نے جنت نو اللہ نے حکم کیتا اور بشریت دی شکل زمین تے اتریاں، ایک بیٹے دا ادنا کر دیتا، ایک بیٹے دا نزلہ نال، ایک بیٹے دا منزلہ نال۔ اللہ فرمایا میں اپنا مذہب پہ پڑھنا، میرے امام فرماتے نے اللہ فرمایا آدم فکر نہ کری، ایک تیرے بیٹے کو بیٹی دے دوں گا، ایک کو بیٹا دے دوں گا۔ چاچے دے پتر نال کل بھی جائے سی، چاچے دے پتر نال آج بھی جائے۔ بہت شکریہ۔ رہ گئی لڑائی، اور لڑائی دی بھی میں وجہ دس دینا، اے لڑائی جی میں اندنے حضرت میں البرہان چو پڑھنا، بقول جعفر صادق علیہ السلام چو پڑھنا، بحوالہ تفسیر قرآن پڑھنا، عیاشی چو پڑھنا، البحار چو پڑھنا، یہ ساڈیاں کتاباں اسی کسے دے ذمہ دار نہیں۔ میرے مولا فرماندے نے حضرت آدم نے وصیت نامہ اور اسم اعظم حابیل کے حوالے کر دیا اللہ کے حکم سے۔ اللہ نے فرمایا حابیل کو اپنا اسم اعظم بھی دے دے، اپنے تبرکات بھی دے دے، اس لیے کہ میں نے حابیل کو چن لیا۔ کیا بات ہے تمہاری سماعت تھی، ہم نے حابیل کو تیری وصیت کے لیے چن لیا ہے۔ جدو حابیل نو وصیتاں ساریاں حضرت آدم دیتی ہیں، وہ قبیل کہنے لگا اے مینوں کی؟ حضرت آدم آگیا میں نہیں پتا تینوں کی، اللہ جنہوں چنے ہیں نا وہ اے ہو سکتا جی کیویں ہو سکتا میرے سے کی کمی ہے۔ حضرت آدم نے فرمایا پہ پہاڑ تے جا کے نا 2 قربانیاں رکھو، جدی قبول ہو جائے گی وہ سمجھ آ جائے گی اللہ چنے ہیں، جدی نہ قبول ہوئے گی سمجھو اللہ نہیں چنیا، میں نے چھڑ دیو۔ پہاڑ تے 2 قربانیاں لے گئے، آسمانی بجلی ڈگی، حابیل دی قربانی انہوں نے ساڑ دیتا تے عرش تے چک لیا، وہ قبول ہو گئی تے قابیل دی اتھے کھلوتی رہی۔ حضرت آدم نے فرمایا پہ ویکھ لے اللہ تیری قبول نہیں کیتی تے میں کی کروں، ہو سکے اللہ قبول نہیں نہ کیتی، اے نہیں بچدا، اس غور نہیں فرمایا۔
قبول تو اللہ نے نہ کی تھی. اللہ تو میں آ کوئی نہیں سکتا تو میں مار چھڑاں گا. انہیں مار چھڑیا. صدقے جی وہ قاتل بن گیا, وہ مقتول بن گیا. اللہ فرماندہ وَاتْلُو میرے حبیب یہ بات صحابہ کو سنا دو. صدقے جاواں میرے پیغمبر نے سنائی ہے تے آ قرآن چاچ بھی لکھی ہے. جڑی پیغمبر نے مدینے سنائی سی میں چاکانی پہ سنانا. آدم دے 2 پتر لڑ پے, ایک قاتل ایک مقتول, ایک ظالم ایک مظلوم. میں خیالہ مٹی پاندوں تو پہ جانی سی نا مٹی. صدقے جاؤ شاہ جی شکریہ. اللہ فرمایا میں گناہاں تے مٹی پانا, ظلمہ تے مٹی نہیں پانا. گناہ معاف کرنا, ظلم معاف نہیں کروں گا. میں پورے جہان تے او دا ظلم دسے ہے. اللہ نو پتا سی 15ویں صدی جیسے ملوانے پیدا ہونے نے جنہ یزید دیا ظلمہ تھے پردہ پان دی کوشش کرنی ہے تے ممبرہ تو نہ بہ کے آکھنا ہے یزید جیسا بھی تھا آ کر صحابی کا بیٹا تھا. اللہ فرماندہ ہے تھے نبی دا پھسے ہے تو صحابی دا بچاندہ پھرتا ہے. صدقے جاواں شکریہ قبلہ. آخری گل سنو تو میں نے اجازت دے دی. حضرت قبلہ مہربانی شکریہ جی. مولا تو جزا دے, مولا توفیقات خیر سے اضافہ کر. دوسری مثال صرف ایک دین لگا حضرت نوح علیہ السلام دی. او دا منڈا بھی خراب نکلے. جٹ دا ٹریکٹر توتا ہوئے نا جے او بندہ آندہ کہ 14 دن کام پہ آتے میں نے دسیں تو سا سنی نہیں میری گل. میں علاقے تے صاحب نے مثالہ دینا میں پینڈ دا بندہ پینڈ کھلوتا جہاں 14 دا ٹریکٹر تو ہوندہ ہے نا وہ آندہ کو 14 دن کام پہ آتے میں نے دسی میں انہوں نے کام آنا. 950 سال حضرت نوح اللہ دے کام کیتا تے پتھر کھا دینے نری تو آئی نہیں کیتی پتھر کھا دے. روز فرشتے آ کے اٹھان دے سن تو اٹھ کے پھر آن دے سن وہ ایک کے. ٹھیک ہے 950 سال بعد کہنے لگے نہ کوئی نہیں مننا کوئی مارے بندے سارے. انہوں نے بیڑی تیار کر کے بچ بندے بارے تے باقی میں مار چھڑا. اور منڈا بیڑی تے نہ چڑھیا تے حضرت نوح کہنے لگے تو اڈنال ایک کام پہ گیا سی. اللہ کہ کی اب میرا منڈا چھڑ چھڑو. انہوں نے کہنے تو اڈی کیا بات ہے زندگی ایک کام آکھیا نے بھیا میرا منڈا پہ ڈوبدا انہوں چھڑ سکنے. اللہ فرمایا جی سفارش نہ کریں آکھی نہ میں کوئی نہیں چھڑنا. 950 سال بعد پہلا کام پہ ہے حضرت نوح نو پہ منڈا چھڑ دے. اللہ فرمایا میں نہیں چھڑنا. انہوں نے گل کی ہے میرا بیٹا ہے. قال یا نوح انہو لیس من اہلک بیٹا ہے اہل نہیں ہے. کمال یار بیٹا ہے تیرے اہل نہیں ہے. اہلیت ہی ضائع ہو گئی ہے. جنہوں بندے نااہل کرنا اور 5 سالہ بعد بحال ہو جاندہ ہے. جنہوں اللہ نااہل کرے وہ پھر انشاءاللہ بحال کدی نہیں ہوندہ. وہ دے نااہلی دی وجہ کی وہ بینک لٹے اساسو نہ بانا پھڑے اسی اس بندہ ماریا ہوئے میں تو اڈا مجرم ہاں. ایک کسی دی کند ٹپی ہوئے میں مجرم ہاں. اس غلط نظر نہ کسی بی بی نو ویکھیا ہوئے میں مجرم ہاں. دس دے نہیں بندے نااہل کیویں ہو گیا نبی دا بیٹا. قرآن دی قسم ایک ہی قصور ہے جڑی کشتی پار لاندی سی نا دا منکر ہو گیا. تا نبی نے فرمایا میری اہل بیت کشتی نوح کی مثال ہے جو چڑھ گیا وہ پار ہو گیا جڑا رہ گیا غرق ہو گیا. کدی تسی گل سنو توڑے پیرا تھلو زمین نکل جائے. حضرت نوح نو اللہ فرمایا جی سفارش نہ کریں. آندھنے کی گل ہے میرا پتر نہیں. اللہ فرمایا انہو عمل غیر صالح فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم. وہ باتیں مجھ سے نہ پوچھا کر جس کا تجھے علم نہیں ہوتا. کی سن دو پہ اللہ ہی کہہ سکتا جی اسی تے مسکینہ اور نبی ہے تے چنیا نبی ہے تے چنے نبی نو اللہ جڑی گل کیتی ہے او سنو. فرماتے ہیں انی اعیذک ان تکون من الجاہلین. میں تجھے نصیحت کر رہا ہوں جو کوئی ایسوں کی سفارش کرے گا جاہلوں میں سے ہو جائے گا. جے تسی میرا نہ تعاون کرو تو غصہ نہ کرو. یقین کرو جی منظر صاحب میں قرآن پڑھ کے نا یاسر صاحب اس نتیجے تے پہنچیا کہ حضرت نوح پنجابی میری ہے کتھوں وارث شاہ نو پٹ کے لے آواں میں جیڑا میں نو آکھے تو چنگی پہ بولنا ہے. حضرت نوح منڈا چھڑان گئے آپ مر کے واپس تو آڈی خیر ہی ہوئے جی. خدا دی قسم مشکل نہ معافی مانگ کے واپس آئے نے. اے معافی لکھی ہے فرماتے نے کہا تو حضرت نوح نے کہا ربی اے میرے رب انی اعوذ بکا ان اسألکا ما لیس لی بہی علم. میں وہ تجھ سے کبھی سوال آئندہ نہیں کروں گا جس کا مجھے علم نہیں. پنجابی کراں
ترجمہ پنجابی کرا حضرت نوح نوں پتا فرماندے نے مینوں تے پتہ ہی نہیں سی پہ یہو جہاں دے پیچھے نہیں آئی ہائے ہائے مینوں پتہ ہی نہیں سی پہ یہو جہاں دے پیچھے اے صدقے جاواں نہیں آئی دا کوئی سید بیٹھا ہے تھے شاعری بیٹھے نے کرسی تے ہور بسم اللہ سید بیٹھے نے انہاں دا نسب بلند ہے اسی نسب تے نہیں بدل سکتے نفل تے پڑھ ہی سکنے وہ یارہ نسب تے ساڈا وہی رہنا جڑا اللہ عطا کیتا ہے تے نفل شفل پڑھ کے کوئی عبادت کر سکنا کہ نہیں چلو اوے شاہ نام ہی نفل پڑھن تے سید تے ہے نا تے اسی ساری رات بھی پڑھیے تے پھر نافلی عبادت ہی کرنی ہے سید تری نہ ہو جانا اے ہی قرآن اللہ فرماندہ اے نو کی صلاح کیتی ہے فرماندے نے وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي اَكُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ رحم کر میرے تے معافی دے دے مینوں ورنہ میرا نقصان ہو جائے گا مینوں نقصان تو بچا منڈا بخشوان گیا معافی مانگ کے آئے سان اور منڈا چھڑان گیا نبی معافی مانگ کے واپس آئے نے کہ اللہ میں ہو جاتی ہے کہ سفارش نہیں کرتا یہ دا مطلب ہے کشتی چھڑی ہوئے نسب کام نہیں دیتا نفل کہنے کام آ جا تو اڈی کیا بات ہے مولا تو انہوں بھائی جزائے خیر عطا فرمائے ہون میرا دل کرتا ہے کلے قرآن ولی اللہ نارائے کڑی لائی نہیں بار میرا نہیں ٹھیک ہو گیا میں تھوڑا سا 2 بجے چھڑا لگا زیادہ ہو گیا توجہ فرمانا وہ فرماندے سن کوئی نام ہی نہ آیا تو سب پڑھی جانے تو ہوں تو 2 بیٹھے ہیں مورد فضل ہوں چھڑتے ہیں 2 نبی نے پہلا نبی چنیا آدم علیہ السلام دوجہ چنیا جلدی بولو نوح علیہ السلام سواد آن لگ گئے تصور کرو روز داری تسی خیالات سن دے ہو دوستان نے خوبصورت خیال آج ممی ایک خیال پیش کر گاؤن نہیں لگا میں خیال خدا دا ناج خیال پیش کرنے لگا میں سوچنا خیال اچھے کہ اگر حشر والے دن کو بندہ حضرت آدم نو جا کے آکھے او منڈا کتھے جے جنہیں منڈا مارے بھائی میرا خیال ہے بھائی خیال آ ہی سکتا کی گل ہے کوئی غلط بھی نہیں خیال بندہ حضرت آدم نو پوچھے کہ وہ منڈا تو ایڈا کتھے ایڈا عزت والا بندہ جنہوں ملائکہ چکے ہوں جدے سر تے ملائکہ دے چکن دے بھی پگ موجود ہوئے صفی اللہ بھی ہوئے خلیفات اللہ بھی ہوئے اور پھر مصطفیٰ بھی ہوئے پہلا انسان ہے جدے کے ملائکہ چکے ہیں وہ دی اینی عزت جبریل بھی اتھے اگے پیچھے لگے پھر دے ہونگے اسرائیل بھی لگے پھر دے ہونگے سارے جو انہوں چکے ہیں تے بندہ بچوں جا کے پوچھے وہ منڈا کتھے جے جنہیں تو اڈا دوجہ منڈا مار چھڑیا میرا ہر حضرت آدم آکھن گے کہ میرا اتنی عزت اتھے پورے حشرے چو اے او چیتے کر کے آیا ہے جان کے حضرت آدم فرمان گئے تینوں اوتھے ہی نہ کال دیئے جتھے ہو میلہ جا کے تو آڈی کیا بات ہے میلہ جا کے اتھے جتھے آئے ہو حضرت نوح نو بندہ پوچھے منڈا کتھے جے حضرت نوح اتنے بزرگ اور با عزت انسان وہ بھی آکھن گئے کہ یا اللہ اے میرے منڈے نو لبدا پھر دے انہوں اتھے ہی کال دے او جو جہنم میں چھے یہ دا مطلب ہے فخر اتھے فخر نال اوہی نبی پھرے گا جدے پتر جنت دے نوجوانہ دے سردار ہو کمال ہے یار اے پامے قبلہ 2 نبی نے اگر ذکر کرو گے تو منڈے لکان گے کہ پر جنم میں گئے نے تو دفع کرو کی بھائیں جنہ دے منڈے لکائے جاڑو نبی اور ہے جنہ دے بخائے جاڑو نبی اور توڑی خیر ہوئے جدو پیغمبر لوگ آنکھیں نا ایدہ بیٹا کوئی نہیں لیا اللہ فرماتا بکواس پہ کر دینے انہا تو اے نگر کا اسر فسلل رب کا ونہر انہا شانیہ کا ہوا لبتر زہرہ دے آنگا زہرہ دا کفو علی دے آنگا انہا جو مارا جل بہرین 2 دریائے تہارت بھاوانگا موتی دا نا حسن ہوئے گا مرجان دا نا حسین ہوئے گا تجھے بکواس کر دینا بے اولاد ہے علی دے 2 پتر اٹھا کے اکھیا بنانا بنا کا اپنے بیٹے لے آؤ ایسی اپنے بیٹے لے کے آگئے اس مہینے چترے ہی نبی دا بیٹا اگلے مہینے چترے ہی تجھا نبی دا پھر بیٹا حسن رمضان دے سنٹر حسین دے چھے اینے ابنا آنا آج جملہ درست کرو تو میں نے اجازت دے دیو میرے عزیزوں تاریخ نے جملہ لکھے ہے کہ ایک صحابی کا بیٹا تھا جسے یزید کہتے ہیں دوسرا صحابی کا بیٹا تھا جسے حسین کہتے ہیں صدقے تیری وانڈ تو میں نے ایک بندہ آندہ مبالغ 3 صحابی کے ایسا تینوں پتا میں ہیں جی آندہ 3 صحابی مبالغ گئے سن تے مبالغ ہویا سی
میں کل کنے گیا سن اے 5 تو میں ایک تو نبی پاک تے حضرت فاطمہ زہرا ہو گیا نا پیو تھی تو باقی 3 صحابی میں کیڑا اے علی حسن تے حسین تو انہوں چاہ ہی نہیں چڑھیا میں کی کر میں نو آندہ ہے علی حضرت حسن تے حضرت حسین رضی اللہ عنہم وہ گئے سن حضرت علی میرا کوئی ساہ نکلیا میں کہا سبحان اللہ آندہ سبحان اللہ کہا دی نکلیا میں کہا میں شکر کیتا تو رضی اللہ تے صحابی آکیا کہ تے بندے نہیں بدل چھڑے تیرا کی ہے حضرت علی صحابی بھی ہون تو گئے تو پھر ہوئی نا حضرت امام حسن صحابی بھی تو کہنا تو گئے تو پھر ہونے حسین نو صحابی بھی کہنا ہے تو گئے تو پھر ہونے صحابہ دی بھی کشان ہے نا میں ایک گل میں ضرور پوچھنی سی اے ہو کیڑی میں کہا 3 صحابی نے پیو پتر اے 3 صحابی نے تو میں جدن مبالہ ہویا ہے مدینہ چکول 3 صحابی سن کمال ہے کہ اور بھی کوئی صحابی ہے سی اے سارا مدینہ صحابہ دا پریا سی تے صحابیات دا پریا سی میں کہ پھر سچے ہی سن کہنے لگا بڑے بڑے سچے پیچھے سن تے بڑیاں سچیاں پیچھے سن میں کہ پھر وہ سواد آیا ہے او کی میں کہ سارا مدینہ سچیاں تے سچیاں دا پریا سی پیغمبر نے 3 سچے تے 1 سچی میدان چلیا کے دسیا انہاں دی صداقت ہو رہے انہاں دی صداقت آؤ خیر ہوئے یہ دا مطلب ہے قرآن جو ثابت ہو گیا کہ حسین بھی نبی کے بیٹے ہیں حسن بھی پھر جملہ یہ نہیں بنتا کہ صحابی کے بیٹے نے صحابی کے بیٹے سے بیعت مانگی جملہ بنتا ہے صحابی کے بیٹے نے نبی کے بیٹے سے بیعت مانگی تو اڈی خیر ہوئے جناب صحابی کے بیٹے نے جلدی کلے قرآن نعرائے حیدری جس نبی نو اللہ کہتے ہیں شبیر نو ایتھے چک ایدوں اچھی مثال تو میں نہیں دے سکتا جنہوں ایتھے چک کے نبی آکھیا سی نا میرا بیٹا ہے آواز آئی حسین تم فکر نہ کریں اجڑا نبی پہ تینوں آندہ نا میرا بیٹا ہے میں تینوں ایک بیٹا ہی ایدے جیسا دے دیا جی شکریہ سنتیہ مہربانی آخری جملہ جی مہربانی جس تینوں ایتھے چک کے آکھا نا ابنانا و ابناکم اپنے بیٹے لے آؤ میں اپنا بیٹا لے آنا تو علی دے بیٹے نو اپنا بیٹا آکھا نا حسین تو فکر نہ کرنی اے جنہیں تینوں اپنا بیٹا آکھا نا میں تینوں ایک بیٹا ایسا دیاں گا تینوں آکھنا پائے گا اللہ اسے بھیج رہا ہوں جو ظاہر بھی تیرے نبی جیسا ہے باطن بھی تیرے نبی جیسا ہے حضرت علی اکبر شبیہ رسول ہے نا کہ نہیں بولو جلدی بولو شبیہ رسول ہے نا میں ایک جملہ ذرا حضرت اکبر دی شاندار کر دینا تے میرے مہربانہ میں وقت دیا حضرت رسول خدا دی بظاہر عمر کنی بولو یار 63 سال مہربانی حضرت علی اکبر دی ظاہری عمر سرکار دی کنی 18 سال تے علی اکبر امام حسین دے فرمان دے مطابق میں حجت دے فرمان دی گل کر امام فرمایا ہے ظاہر تو باطن دا میرے نانے جیسا صدقہ جامع نبی دی عمر کنی 63 سال تے حضرت علی اکبر دی 18 سال جدے 63 سال علی اکبر دے 18 سالہ جو پہ جڑ انہوں محمد آن کمال ہے بھائی تے جڑا اپنے 18 سالہ وچ نبی دے 63 سال سمیٹ لوے انہوں علی اکبر آن دے علی اکبر کنے بہادر سن بہادری دا ایک جملہ سنو تو میں نے اجازت دے دیو رکاباں تے زور دیتا نے تے اتے کھڑے ہو گئے گھوڑا تھلے رہ گیا تے میرے مولا اچھی ہو گئے انج کر کے واگاں پھڑیاں کٹ تو کٹ تعداد جڑی اہل سنت نے لکھی ہے وہ 32,000 تو 40,000 لکھی فوج یزید دی میں 9 لاکھ سے گل نہیں کرتا ایک دوست بیٹھا ہے ستا بھی ہے تو داد بھی پہ دیندہ جاگ دے دی داد اور گل لے ستے دی داد بہت بڑی بات نالے نیندر بھی پوری کرتے ہیں نالے داد بھی پہ دیندر پہ ناراض بھی نہ ہوں کلے امام کلے قرآن نعرائے حیدری لو جناب علی حضرت علی اکبر 32,000 ہی کر دو 32,000 ہی کر لیں نہ بہتے کر کنے اور یار 9 لاکھ دی میں گل نہیں کرتا 32,000 بندہ تھوڑا ہوندہ 1,000 بندہ بتھیرا ہوندہ میرے نے ٹکیتی ہوئی سی توڑے جدے جوان
ਮੁੰਦਰਾ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੱਦੇ ਜਵਾਨ ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਸਨ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਤੇ 15 ਕੁ ਸਾਲ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਇੰਜ ਖਲੋਤਾ ਸੀ ਹਰਾਮ ਜੇ ਕੋਈ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਈ ਗਏ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਾਂ ਸ਼ੈਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਵਾਲਦੈਨ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਦੀ ਇਹ ਲਓ ਜੀ ਅੰਗੂਠੀ ਹੋ ਸਕੇ ਵੀ ਲਾ ਦੇ ਅੰਗੂਠੀ ਤੇ ਘੜੀ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਪੈਸੇ